کہتے جی کہ اسماعیلی فرقہ جو ہے آغا خانی بھی کہلاتے ہیں، اسماعیلی بھی کہلاتے ہیں، یہ شیعہ کا بدترین قسم ہے۔ شیعہ جو ہیں ان کی تو کئی قسمیں ہیں نا، کئی حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 360 قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ آغا خانی جو ہے نا یہ تو سب سے بدتر فرقہ ہے۔ شیعہ ہے لیکن بدتر کہ انہوں نے اللہ کے فرائض کا بھی انکار کر دیا، اور یہ آغا خان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں عصر کی اذان ایک مسجد میں 2:45 پر ہوتی ہے، اور ایک مسجد میں 3:30 پر ہوتی ہے۔ جو مل جائے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ظہر کی نماز 3 بجے تک بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو قضا پڑھی جائے گی یا پوری؟ بات کو سمجھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے امامت کی، آپ مقتدی بنے اور جبریل امام بنا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ بھی مفضول بھی فاضل کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ جبریل تو لا شک کا بھی ذالک مفضول ہے، حضور افضل ہے، لیکن تعلیم کے لیے حضور نے اس کے پیچھے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی اور 5 آخر وقت میں پڑھی، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اسی نماز کا وقت ہے۔ اب جیسے فجر کا وقت ہے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ آخر وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، وہ بھی حدیث مبارک میں اسفروا بالفجر فإنها اعظم للأجر، کہ صبح کو دیر سے اور روشن کر کے پڑھا کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات میں آخر وقت لیا ہے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی رحمہ اللہ نے اول وقت لیا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو 2:25 پہ اذان ہوتی ہے وہ اول وقت ہے، اور 3:30 جو ہے وہ آخر وقت ہے، تو نماز تو دونوں وقتوں میں ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ آخر وقت افضل ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو دین کا اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ تو نماز سے بھی پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں۔ اب لوگ جو ہیں وہ مشغول ہیں، اس لیے اگر ہم آخر وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ 2:25 سے لے کر 3:30 تک یہ سارا وقت ہے۔ اگر تم 3 بجے پڑھ لو گے تب بھی قضا کیوں ہوگی؟ تم نے وقت میں پڑھی ہے۔ قضا تو تب ہوگی جب اس کا وقت نکل جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایجاب قبول کے وقت 3 دفعہ قبول 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 کہنا ضروری ہے، یا دل میں صرف نیت، تو دل کی نیت سے نکاح نہیں ہوتا۔ دل میں نیت ہے، کسی کو کیا پتا کس کی نیت کی تم نے، اس لڑکی کی ہوئی ہے کسی اور کی ہوئی ہے؟ دل کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا، جیسے عمرے میں زبان سے کہنا پڑے گا لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ، اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب و قبول جو ہے وہ قبل تو زبان سے کہنا پڑے گا، اور وہ بھی تعیین کے ساتھ، خطبے پڑھنے والے کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، کہ ان کے سامنے اقرار کریں گے کہ میں اس لڑکی کا نکاح قبول کرتا ہوں اور حق المہر اتنا ہے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا جو تم نے دل میں رکھا ہوا ہو۔ کہتے جی کہ ہمارے شہر میں اکثر بریلوی حضرات رہتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ ان کی مسجدوں کے اندر دیواروں کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے، محراب کے اندر اور ارد گرد بھی لکھا ہوا ہے، یا اللہ، یا محمد، یا حسین، یا فاطمہ۔ یہ سب ایسے لوگوں کی مسجد میں بھی نماز نہ پڑھا کرو، یہ اہل بدعت کا مستقر ہے، اس سے بچنا چاہیے آپ۔ شرعی پردہ یہ ہے کہ گھر سے ہی نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب،
اگر کوئی پکارے تو دروازے پردے کے اندر سے جواب دیں. اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا پلو کھینچ کے رکھیں. بریلوی حضرات جو کھانا سامنے رکھ کے ختم دلاتے ہیں یہ بدعت ہے، اور کھانا اچھا ہو تو ختم دیتے ہیں، سوکھی سوکھی روٹی پہ کبھی ختم نہیں دیتے. آپ تجربہ کر لیں، کبھی ان کے آگے کھٹی لسی رکھیں اور کھٹی دال اور باجرے کی روٹی کا ختم پڑھو، مجالے جو پڑھے گالیاں دے کے اٹھ جائے گا. گھوڑی کا دودھ جو ہے علاج کے لیے پی سکتے ہیں. معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ یا عظیم پڑھ کے دعا کیا کریں. بال جو لوگ درمیان میں رکھتے ہیں چوٹی کی طرح، وہ ناجائز ہے، یہ تو ہندو کی چوٹی ہے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.